پیارے پیارے اور سادہ دل ویورز، السلام علیکم۔ اچھا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ چینل صرف ویڈیوز کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، ایک رابطہ ہے ہاجرہ کا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ اوکے جی، چلیں جی اپنی روٹین کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمیں شام کو کسی شادی پر جانا تھا، لیکن میں نے رات کو ہی اپنی بچیوں کے ڈریسز نکال کر تیار کر کے رکھ دیے تھے، اور دیکھیں میں آپ کو ان کے ڈریسز کے بارے میں دکھاتی ہوں۔ ان کا کلر کمبینیشن اور ڈریسز کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایمان کا آف وائٹ کلر میں ڈریس ہے جو نہایت نفیس اور دلکش لگتا ہے، اور اس کے اوپر خوبصورت میرون کلر کی کوٹی ہے جس کے اوپر بہت خوبصورت اور نفیس امبرائڈری ہے جو پورے لباس کو ایک شاہانہ انداز دے رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ ڈریس ہے شاکنگ پنک کلر میں زمل کا لہنگا چولی۔ لہنگا بالکل پلین ہے اور چولی کے اوپر بہت نازک نفیس سا گولڈن کلر کا کام تھا، اور اس کی سادگی میں بھی ایک خاص انداز تھا، اور اس کے ساتھ اس نے بلیک ہیلز پہنی جو بہت خوبصورت کنٹراسٹ دے رہی تھی۔ اور میں نے پہنا گرین اور گولڈن کلر کا خوبصورت جامہ وار کا سوٹ، اور اس کے ساتھ ایک کلاسک بلیک کلر کا دوپٹہ جس پر گولڈن چھپائی والا کام بہت ہی حسین لگ رہا تھا، اور ساتھ میں ہی میں نے اس کے لائٹ گرین کلر کی سمپل سی چھوٹی ہیل والے پمپس پہنے تھے۔ اچھا جی، کیونکہ آج تھا سیٹرڈے کا دن اور سب لوگوں نے اسکول، آفس، کالج اور ہاسپٹل جانا تھا، اور سارا کا تو یہ ہوتا ہے کہ سیٹرڈے کو جیسے ہی ہاسپٹل سے واپس آتی ہے تو یا تو اس کے ہسبینڈ زائم اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر ڈرائیور لینے کے لیے پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو بیچاری گھر آتی ہے، بڑی مشکلوں سے جلدی جلدی کھانا کھاتی ہے اور چلی جاتی ہے سسرال۔ اپنے سسرال نہیں بلکہ وہ تو اس کا اپنا گھر ہی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ واپس آ کر اپنی بچیوں کو تیار کروائے، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے پہلے میں اس کی 2 دن کی پیکنگ بھی کر کے رکھتی ہوں، اور ارہا اور ایزل کو نہلا دھلا کر تیار کروا کر رکھتی ہوں۔ بس سارا آتی ہے، کھانا کھاتی ہے اور جہلم کے لیے نکل جاتی ہے، اور پھر سیٹرڈے اور سنڈے کا دن جہلم میں گزارنے کے بعد منڈے کی مارننگ کو صبح سویرے پہلے گھر آتی ہے، بچیوں کو میرے پاس ڈراپ کرتی ہے اور پھر ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ اور ہر ویکینڈ پر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، یعنی سارا ادھر بچیوں کو میرے پاس ہی چھوڑتی ہے اور ہاسپٹل جاتی ہے، پھر ادھر آ جاتی ہے، اور ہر ویکینڈ پر اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ اور بس اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا، تقریباً 1 سال رہ گیا سارا کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے میں۔ جب 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ پکی پکی اپنے گھر چلی جائے گی، ابھی تو ٹیمپریری میرے پاس رہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے صبح سویرے ناشتہ بنا رہی ہوں سارا کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، بیٹے کے لیے۔ سب لوگ ہی پراٹھے کھاتے ہیں، پراٹھے کے شوقین ہیں، کبھی کبھی بریڈ بھی کھا لیتے ہیں، اور یہ سارا کے لیے میں نے پورج اور چیا سیڈس کا دلیا بنا رہی ہوں۔ یہ ساتھ اپنے ہاسپٹل لے کر جائے گی، اور پراٹھا وغیرہ وہ یہ دیکھیں یہ سارا کا ناشتہ تیار ہے، یہ سارا کا ناشتہ تیار ہے یہاں پر کرے گی۔ اس کے بعد یہ پانی کی بوٹل اور چیا سیڈس اور کیا کہتے ہیں پورج کا دلیا بھی تیار کر دیا، اور ساتھ میں ایپل کٹ کر کے رکھ دیے۔ یہ سارا کا لنچ ہے۔ اس کے بعد ابھی میں نے احتشام کا بھی لنچ تیار کرنا ہے، اور جہاں تک ہسبینڈ کی بات ہے تو میرے ہسبینڈ آفس میں ہی لنچ کرتے ہیں، ان کا آفس میں لنچ ہوتا ہے۔ سارا جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آئی، اس نے اپنا ناشتہ کیا، لنچ جو پیک ہوا پڑا تھا لنچ اٹھایا، اور اب اس کی گاڑی آ چکی ہے، وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اور یہ دیکھیں میرا کچن کافی سارا پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ پھیلا ہی رہنے دوں گی جب تک سب کو میں اسکول، کالج، ہاسپٹل روانہ نہیں کر دیتی۔ اب یہ دیکھیں میرے بیٹے کا ناشتہ ہے بریک فاسٹ، یہ بریک فاسٹ میں نے اس کا تیار کر دیا، اور یہ رات کی میرے پاس بریانی رکھی ہوئی تھی، اور بریانی ہی اس کو میں دوپہر کے لنچ کے لیے پیک کر کے دے رہی ہوں۔ اوکے جی، سارا نے ہاسپٹل جانا تھا، سارا ہاسپٹل چلی گئی، ہسبینڈ بھی آفس، بیٹا بھی آفس، بچیاں اسکول کالج چلی گئیں، اور اب میں ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سے کچن صاف کیا، گھر کی صفائیاں وغیرہ کی، اور اس کے بعد میں نے جلدی سے سارا کی پیکنگ بھی شروع کر دی تھی۔ پیکنگ حالانکہ 2 دن کے لیے سیٹرڈے سنڈے کے لیے جاتی ہے، لیکن بچیوں کی وجہ سے پیکنگ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی پیکنگ بھی کر لی، اور بچوں کو بھی میں نے تیار کروا دیا تھا۔ اور اب میں بنا رہی ہوں دوپہر کا کھانا، بالکل لائٹ سا کھانا بنا رہی ہوں، ویجیٹیبل پلاؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شام کو شادی میں جانا ہے تو وہاں بھی تو ڈٹ کر کھانا کھانا ہی ہے نا ماشاءاللہ سے۔ اچھا، اب میں آ جاتی ہوں اپنے مختصر سے ٹاپک کی طرف۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پر وہ عورت جو امیدوں، خوابوں اور محبت کے سپنے بن کر
کسی کے ساتھ نکاح کا رشتہ جوڑتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اب ایک ہمسفر مل گیا ہے جو ہر مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا، ہر دکھ میں ڈھال بنے گا اور ہر لمحے اس کی عزت کا محافظ ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ شوہر جو کہ عورت کا سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، اگر وہی خود لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر شک کرے یا اسے تنہا چھوڑ دے یا اس کی عزت نفس کو رون ڈالے، تو پھر عورت کہاں جائے؟ پھر وہ کس سے فریاد کرے؟ اس کے آنسو کس کے دل پر اثر ڈالیں گے؟ اور جب اپنے ہی گھر کا ستون کمزور ہو تو چھت کب تک قائم رہ سکتی ہے؟ سسرال والوں کی سازشیں، معاشرے کی طنزیہ نظریں اور بے جا الزام تبھی عورت پر حاوی ہوتے ہیں جب شوہر کا ساتھ نہ ہو۔ وہ شوہر جسے اپنی بیوی کی عزت نفس، اس کی خاموشی، اس کی تکلیف اور اس کی آنکھوں میں چھپے آنسو دکھائی ہی نہیں دیتے، جو بیوی کو دشمنوں کے بیچ لاوارث چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی صفائی سنتا ہے، نہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اپنا ہی خونٹا کمزور ہو تو دوسرے سے کیا گلہ کرنا۔ اور یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ان لاکھوں عورتوں کی کہانی ہے جو ہمارے آس پاس بستی ہیں، آس پاس رہتی ہیں۔ اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا کردار موجود ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ایسا شوہر دے جو اس کا ساتھی ہی نہیں، اس کا جذباتی سہارا بھی بنے۔ اوکے جی، تو گھر کے کام کاج اور سارا کی پیکنگ میں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی۔ جلدی جلدی جناب ہم نے اپنی تیاری کی، تیار ہو کر میرج ہال پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ شادی ہال کی ڈیکوریشن دیکھنے والی تھی، کھانا بہت لاجواب تھا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے۔ بہت اچھا، بہت مزے کا کھانا تھا، اسپیشلی جو طرح طرح کے سیلڈس تھے وہ بہت لذیذ تھے، اور میرا فیوریٹ میٹھے 3-4 قسم کے تھے، بٹ مجھے جو ہے نا فالودہ بہت پسند ہے، اپنا فیوریٹ میٹھا وغیرہ بھی کھایا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اور جو میری دونوں بیٹیاں، میری شہزادیاں ایمان اور زمل، اپنے آف وائٹ اور شاکنگ پنک ڈریس میں ایسی لگ رہی تھی جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پریاں ہوں ماشاءاللہ۔ اور میرا بیٹا شام ماشاءاللہ شہزادہ گلفام لگ رہا تھا، اور میں تو وہیں پر ہی اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگ گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے میری بچیوں نے مجھے کہا امی آس پاس دھیان نہ دیں، لڑکیاں کیا ڈھونڈ رہی ہیں، بعد میں بعد میں اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈی جائیں گی، فی الحال جو ہے نا چلنے کی تیاری کریں، اب دیر ہو رہی ہے۔ اوکے جی، یہ ویڈیو تو اتنی جلدی جلدی ختم ہو گئی، مگر میرا پیار اور دعائیں ابھی باقی ہیں۔ چلے جی، آج کی ملاقات بس اتنی سی، مگر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کل بھی ہوں گی، پرسوں بھی ہوں گی اور ہمیشہ ہوں گی۔ اللہ حافظ۔